السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اعزاز، میری اسلامی بہنوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو تا زندگی ہم گنہگاروں کے لیے ہی دعا ہی دعا ہے میرے رب میری امت میری امت میری امت. وہ پیارے پیارے آقا جو دو عالم کے رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں پہ اللہ تعالیٰ نے جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جو اللہ رب العالمین کے رب العزت کے محبوب ہے، دانہ غیوب ہے اور تمام عالموں کی جان ہے. وہ پیارے پیارے آقا کی بارگاہ میں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، گنبد خضرا کے تصور کو جمائیں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ بڑی بلند آواز میں میرے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور دوسری مرتبہ عشق و محبت میں جھوم کے وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دے، پھر درود و سلام کے تحفے بڑی تڑپ اور محبت کے ساتھ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیسری مرتبہ عشق و محبت میں جھوم کے پھر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر دیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاری بہنوں، پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا دو قسم کی عبادتوں کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ کون کون سی عبادت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی دو کون سی؟ ایک حقوق اللہ اور دوسری حقوق العباد. تو حقوق اللہ کے بارے میں ہم نے کمپلیٹ پچھلے بیان میں کیا تھا. اب اس بار آئیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، سچ بولنے کی، صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علم کے دروازے کھول دے. اور حقوق العباد کیا ہے اس پہ آئیے ہم سب غور و فکر کریں. ذرا دیر کا غور و فکر کرنا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا دیر اپنے حالات پہ غور و فکر کرنا یہ تمام رات جاگ کر عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. تو پیاری بہنوں آئیے ہم غور و فکر کریں کہ حقوق العباد، حقوق اللہ میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا. تو اللہ کے حق کیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اب یہ ایک قسم کی عبادت ہو گئی یہ تھیوری. حقوق اللہ کیا ہے؟ تھیوری. اور یہ جو ہے حقوق العباد کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل. یہ ہم دنیا کے اس امتحان گاہ میں جو آئے ہیں، ہم پیپر دینے آئے ہیں، امتحان دینے آئے ہیں، اور سب کو اچھا پیپر کرنا ہے. پیپر کیوں دیا جاتا ہے؟ پاس ہونے کے لیے. سب کیوں دیتے ہیں پیپر؟ کہ پاس ہو جائے. تو یہاں پہ پاس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت اچھی بنے گی. اور یہاں پاس ہونے پہ کیا ہوگا؟ آخرت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی. دنیا کے اگر ہم سارے رشتے اچھے سے نبھائیں گے تو ساری دنیا والے بھی ہم سے خوش رہیں گے نا. تو اسی لیے پیاری بہنوں آج ہم یہ غور و فکر کریں کہ حقوق العباد کیا کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے حقوق العباد کے اوپر غور کریں. تو سب سے پہلے ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اللہ کے رسول کے رشتے میں ہم آئے. ہم نے اللہ کے رسول کے رشتوں کو سمجھ لیا کہ کیا حق ادا کرنا ہے رب کا. اور رب کا تو جس قدر عبادت کرے تو بھی اللہ کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو ہر سانس اس کی ہے. عمل جو کچھ اس نے دیا ہے سب کچھ اس کا ہے. وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے. جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کی، اور اسی سے مطلب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی پہ پورا توکل و بھروسہ ہے. لیکن وہ کب خوش ہوتا ہے؟
جب ہم اللہ کو خوش کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ کیا ہے خالق، اور یہ کیا ہے مخلوق. دنیا میں ہم سب کون ہیں؟ مخلوق. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے. حدیث پاک ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو یہ زمین والوں کی کس قدر اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے نا. تو ہم دنیا کے تمام جتنے جاندار ہیں ان پہ اگر ہم رحم کریں گے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے کیوں نہیں ہو، ان کے اوپر بھی ہم رحم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. تو اس لیے اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو آئیے غور کریں کہ کیا کرنا پڑے گا. اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے حق کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے پورے فرضیات، سارے بندوں کے اچھے سے حق ادا کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ حقوق العباد. اس کا نام ہے حقوق العباد. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اگر بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، مسلمان بننے کے بعد پہلی نشانی کیا ہے مسلمان بننے کی؟ 5 وقت کی نماز. اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء، ان 5 وقتوں کے درمیانی وقتوں میں جو ہم کھانا بناتے ہیں، بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، ان کو علم سکھاتے ہیں، ان کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اپنے شوہر کی تیمارداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اپنے والدین کی اچھی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنے پڑوس والوں کو تکلیف نہیں دیتے، ان کی بھی فکر کرتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور یہ تمام کام جو ہے ہم اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، برتن مانجتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، نمازوں کے بیچ میں جتنے کام کرتے ہیں وہ سارے کام کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ حقوق العباد ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے. کوئی بولے ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، ہم قرآن لے کے بیٹھ جائیں، اور ہم نفل نماز پڑھنے بیٹھ جائیں، اور یہ سارے رشتوں کو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ راضی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صرف اپنا ہی رشتہ دے کے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رشتوں میں ہم کو باندھ کر جکڑ کر بھیجا ہے. جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم کیا تھے؟ پہلے تو ہم اللہ کے بندے بن کے دنیا میں پیدا ہوئے، پیارے آقا کی امتی بن کے پیدا ہوئے، تو اللہ کا حق بھی، اللہ کے رسول کا حق بھی وہ نبھانا. پھر ہم اپنے ماں باپ کے کیا بنے؟ بیٹی بیٹا جو بن کے پیدا ہوئے نا، اپنے ماں باپ کے کیا بنے؟ تو پہلا رشتہ اللہ کے رسول کے بعد کس کا رشتہ ہوا؟ ماں کا. سب سے پہلا رشتہ کس کا ہوا؟ ماں کا. کہ وہ ماں جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ 9 مہینے ہمیں اپنے پیٹ میں، اپنی اولاد کو کتنے مہینے رکھتی ہے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے. کسی سے کہو تو 1 گلاس پانی 24 گھنٹے لے کے کھڑے ہو جائے. 1 گلاس پانی کس کو بولیں؟ کہ وہی صرف ایک چھوٹی سی کٹوری بولو نا، کیوں 1 گلاس؟ 1 کٹوری ساری رات آپ کو لے کے کھڑے رہنا ہے. وہ کٹوری کے اندر نہیں لینا ہے، بس لے کے کھڑے رہنا ہے پاسبل؟ کر سکتے ہیں؟ ہاتھ دکھ جائے گا، پیر دکھ جائے گا. ماں، اللہ نے ماں کیا بنایا ہے؟ وہ 9 مہینے ایک وزن لے کے گھومتی ہے، اپنے بچے کو پیٹ میں لے کے وہ باتھ روم جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے، کھانا کھاتی ہے تو بھی رکھتی ہے، سوتی ہے تو بھی اس کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے، وہ اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے تو اس کا بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، ہر پل ہر گھڑی اس کا بچہ اس کے ساتھ میں رہتا ہے. وہ 9 مہینے اپنے بچے کو چھوڑتی نہیں ہے. تو وہ ماں جو 24 گھنٹے ہم کو رکھ کر 9 مہینے ہماری پیٹ میں پرورش کرتی ہے، پیٹ میں ہم کو پالتی ہے، تو وہ اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو، اپنی امی کو اف نہ کہو. کیا کرو؟ چاہے آپ کی والدہ آپ کو کتنا برا بولے، چاہے آپ کی والدہ آپ کو گالی بکے، برا بولے، ڈانٹے، پھٹکارے، مارے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ اف. جواب دینا بہت بڑی بات ہے. اف. ایسا بھی کر لینا، ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کیا ہو رہا ہے؟ منہ بولے تو بولتے ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جس ہستی نے ہم کو پہلا حرف لکھنا سکھایا، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میں آج اس کو موبائل چلانا سکھاتا ہوں. جس ہستی نے کون سی ہستی نے پہلا حرف سکھایا؟ ماں ہی سکھاتی نا. الف ب ت لکھنا کون سکھایا؟ ABCD لکھنا کون سکھایا؟ ک کھ گ گھ لکھنا، ا ای لکھنا کون سکھایا؟ سب سے پہلے کون سکھاتا ہے؟ ماں نا. اور وہ ماں کتنی انٹیلیجنٹ ہوئی. لیکن ابھی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچی بڑی ہو جاتی ہے، اس کو تھوڑا موبائل آ جاتا ہے نا، یا وہ ڈاکٹر انجینئر کلکٹر بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت مائنڈیڈ سمجھنے لگ جاتا ہے.
پھر اس کی نظر میں اس کی ماں جیسی جاہل کوئی نہیں ہوتی. اجی امی آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے آپ کو کیا معلوم؟ ارے ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم کو نہیں معلوم؟ ہم نے جنم دیا، ہم نے پیٹ میں رکھا، ہمارے سامنے تم آئے، ہمارے سامنے چھوٹے سے بڑے ہوئے، ہم نے تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا، ہم نے تمہیں بتایا یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بوڑھی ہے. یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ ماں نے. پھر ماں سے بڑا عقل مند ہوا کیا کوئی؟ ماں سے بڑا عقل مند کوئی ہوا؟ لیکن بڑے ہی بدقسمت ہے وہ لوگ جو ماں کو کم عقل سمجھتے ہیں. جس نے بھی اپنی ماں کو کم عقل سمجھا نا وہ پڑھا لکھا نہیں، میری نظر میں جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ماں کے پاس جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، وہ کسی کے پاس میں، اور دوسروں کے پاس ہے بھی تو ہماری وجہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کیا دوسرا اتنی اچھی عقل دے گا؟ جو اپنا ہوتا ہے نا وہی صحیح سیکھ دیتا ہے. جو اپنا ہوتا ہے وہی صحیح. ماں کا دل دکھتا ہے، ماں کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں جانے نہیں دیتی. سامنے کنواں ہو ماں کودنے نہیں دے گی. بچہ چھت پہ چڑھ جائے گا، ماں برداشت نہیں کر پائیں گی. دوسرے دیکھیں گے ایک آدھ بار بولیں گے، بعد میں بولیں گے جانے تو بھائی اس کی ماں ہی نہیں بول رہی، ہم بول کے کیا کریں گے؟ ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ماں جو بولتی ہے، ماں تو تڑپ جاتی ہے، خود آگ میں جانا برداشت کریں گی لیکن اپنے بچے کو گرنے نہیں دے گی. تو یہ ماں ہے. تو ماں کا جو درجہ ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کے درجے کو اہمیت دی ہے. اور وہ اہمیت کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ننھے سے بچے تھے. آپ کے والدہ نے آپ کو مدرسے میں داخل کیا. جب شروع کی بات ہے، جب نزدیک کے مدرسے میں داخل کیا تھا تو انہوں نے جیسی ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرو، والدین کے احسان کو یاد کرو اور والدین کی خدمت کرو. وہ ننھے سے بچے ہیں، لیکن اس عمر میں انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حافظ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرا رب مجھ سے، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، میری ہدایت کے لیے اللہ نے دیا نا. تو میرا رب مجھ سے اس میں کیا بول رہا ہے میری والدہ کے لیے؟ ننھے سے بچے کی سوچ دیکھیے کتنی بڑی اللہ کے ولی کی بات نہیں رہی. مولانا صاحب دنگ رہ گئی. اتنا سی عمر اور اتنا بڑا کوشچن، اتنا بڑا سوال. کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ماں کے احسان کو مانو اور اپنی ماں کی خوب خدمت کرو، اپنی امی کی خوب خدمت کرو. سبحان اللہ. گھر گئے، بستہ آپ نے رکھا، اپنی امی کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا اور کہنے لگے اے میری ماں مجھے تو پتا میں تیری کیسی خدمت کروں. سبحان اللہ. اور ایسی خدمت کی کہ کیا کہ ایک دن کی بات ہے، ننھی سی عمر تھی، آپ کی والدہ نے آپ سے رات میں پانی مانگا. اے میرے بھائی جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ. جب تک آپ پانی لے کر آئے، ٹھنڈ کے دن تھے اور اس قدر شدید ٹھنڈ تھی کہ پانی یوں دیا جاتا ہے نا، ہتھیلی نیچے رکھی ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ کو میں پکڑ کے یوں پانی دینے کی سنت ہے. پانی اس طریقے سے بڑوں کو دیا جاتا ہے، دینا پڑتا ہے. تو انہوں نے یوں کر کے کجا پانی کا لے کے کھڑے رہے اور وہ ٹھنڈ اتنی کہ پانی میں جم گیا اور جو نیچے پانی گلاس کے نیچے لگا ہوتا ہے نا اس سے ہتھیلی پہ گلاس چپک گیا. اللہ. اب جب تک وہ پہنچے پانی لے کر تب تک کہ والدہ کی آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی. والدہ کو نیند لگ گئی تو نیند میں کس کو یاد رہتا کہ کیا بولا تھا. ادھر دیکھا کہ میری امی کا حکم تھا پانی لے کر آؤ، اور اگر میں سو جاتا ہوں تو میں نافرمانی میں آ جاؤں گا، اور اگر اٹھاتا ہوں تو یہ بے ادبی ہوں گی. اگر نیند میں اٹھائے کسی کو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ گستاخی ہے نا. آج کل تو ماں کو ایک منٹ میں اپنے کام کے لیے بچے اٹھاتے رہتے ہے نا. وہ تو جیسے ماں نہیں ہو گئی غلام ہو گئی ہوگی. اور ماں جیسی غلامی کوئی نہیں لگتی آج کل. تو اب یہ انڈا بنا کے دو، اب یہ چائے بنا کے دو، یہ ناشتہ بنا کے دو، اب یہ کر کے دو ایک دم. اور ماں بیچاری کرتی بھی محبت سے کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کہ یہ بیٹا میرے کل کے دن کام آئے گا اور میرا بیٹا اچھا رہے. تو پیاری بہنوں، بس انہوں نے یہی سمجھا کہ اگر اٹھاؤں تو بے ادبی اور نہ چلے جاؤں تو نافرمانی. پانی مانگا کہ امن میری امی کا آنکھ کھولے، انہیں تو پیاس لگی. سبحان اللہ. ساری رات کھڑے رہے. جب تہجد کے وقت میں آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی تو جیسے ہی دیکھا کہ میرا بیٹا، میں نے پانی مانگا تھا اور یہ کھڑا ہوا ہے، تو جھپٹ کے انہوں نے پانی کا گلاس کھینچا. جیسے گلاس کھینچنا تھا کہ وہ چمڑی ادھر گئی، ہتھیلی سے جو چمڑی تھی برف بنی ہوئی وہ نکل گئی. اللہ وہ ننھے سے بچے کی جان. تو جیسے ہی ماں نے دیکھا تو ماں فوراً ان کو ان کے ہاتھ کو کلیجے سے لگایا، قبلہ رخ ہوئی اور عرض کرتی میرے مالک کائنات ہے، میرے مولا میرے باعزید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میں سے راضی ہوں. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں میری ولایت جو مجھ کو ملی وہ میری والدہ کی وجہ سے ملی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور کتنی بڑی، اب ایک ماں کی قربانی دیکھیے اور ماں کی محنت دیکھیے اور ماں کی محبت دیکھیے کہ وہی ماں نے جب دیکھا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، صرف مدرسے میں جانے سے کام نہیں چلے گا، یہ جائے گا پھر واپس آئے گا، اور آپ بیوہ تھی، آپ گھر گھر جا کر برتن مانجا کرتی، گھر گھر جا کے لوگوں کے کام کیا کرتی، والد آپ کے تھے نہیں، بہت بلند پائے کے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ننھی سی عمر میں ماں کو لگا کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے غلط سنگت میں پڑھ کر، میں تو رہتی نہیں ہوں گھر میں، بگڑ نہ جائے، انہوں نے کہا، لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے جو مولانا صاحب ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور وہ اگر ان کے سپرد کر دیا جائے تو بہت اچھی تعلیم اسے ملے گی۔ اسی لیے جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنے بچے کو لے کے دوسرے دن وہاں پہ پہنچی۔ مدرسے میں جا کے انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، میرا یہ بچہ ہے اور یہ مجھ بیوہ کا اکیلا سرمایہ ہے، میرے شوہر اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ میرے حوالے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین ہو، اللہ کے رسول کا فرمانبردار ہو، بہت اللہ کے قریب ہو اور اللہ کا ولی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی دیکھیے ممتا، ماں کیا چاہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ایسا بنے، ایسا نیک بنے، صالح بنے۔ تو میں چاہتی ہوں حضرت کہ بس میری ایک ہی التجا ہے، آج مدرسوں میں ایڈمیشن کراتی ہے ماں تو کیا بولتی ہے، دیکھو مارنا پیٹنا نہیں، ہاں، اور جب ہم بلائے بھیج دینا، اور جب ہم ملنے آئے تو ملنے دینا، ہے نا۔ لیکن ان کی شرطیں سنیے، ماں نے شرط یہ رکھی کہ میں اپنے بچے کو حضرت آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں، لیکن میری ایک ہی التجا ہے اور شرط یہ ہے کہ بس میرا بیٹا جب تک مکمل عالم دین نہ بن جائے، جب تک وہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، تب تک اسے مجھ سے ملنے نہیں بھیجنا، تب تک اسے مجھ سے ملنے نہ بھیجنا، اور یہ کتنی بھی ضد کرے اس کو روکے رکھنا، اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ملنے میں بھی ملنے نہیں آؤں گی اور اس کو ملنے بھیجنا نہیں۔ حضرت تو دنگ رہے کہ پہلی ماں ایسی آئی جو یہ بول رہی کہ ملنے بھی نہیں دینا، کتنا بھی بولے تو اس کو اجازت نہیں دینا، یہ بولے گا، یہ ماں معصوم ہے، ننھا سا بچہ ہے، یہ تڑپے گا، روئے گا، اسے میری یاد آئے گی، اور یاد آئے گی کہ یہ اجازت مانگے گا تو آپ اجازت نہیں دینا۔ اب حضرت نے بات سن لی، ٹھیک ہے بھائی، ایک ماں کی بات تھی، پوری کر دی، ٹھیک ہے، اللہ میں انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کروں گا۔ اب کئی دن بیتے، وہ ننھے سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دن بھر اپنے سبق یاد کرتے، پڑھائی کرتے، لیکن رات میں روتے، خون کے آنسو روتے، ماں کی بہت یاد آتی۔ والد تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک ماں ساتھ تھی، ماں نے بھی اپنے سے دور کر دیا دین کے لیے، اللہ کے لیے پڑھنے بھیج دیا، اور اب پڑھنے بھیجا اور ماں ملتی بھی نہیں ہے، ماں مل بھی نہیں رہی ہے، بہت روتے، رات میں روتے، ایک دن برداشت کے باہر ہو گئی، تڑپ جدائی برداشت نہیں ہوئی ماں کی، تو پھر حضرت کے پاس آئے، مولانا صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت مجھے میری ماں کے پاس جانے کی اجازت دے، میں یوں جاؤں گا اور یوں آؤں گا، بس ایک بار ایک نظر میں اپنی والدہ کو دیکھ کے آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت بھی اس ننھے سے بچے کی تڑپ کو محسوس کر رہے تھے، آپ کو بھی دل پہ بہت زیادہ برداشت کے باہر ہم برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کیا کروں میں، ادھر ماں سے وعدہ کیا ہے بھیجنا نہیں ہے، ادھر ننھا سا بیٹا ہے جو ماں کے لیے تڑپ رہا ہے، میں بڑی کشمکش میں ہوں، اگر بچے کو بھیجتا ہوں تو ماں کا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر بچے کو نہیں بھیجتا ہوں تو اس کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، کیا کروں۔ انہوں نے بھی استخارہ کیا، اپنے رب سے استخارہ کیا کہ میں کیا کروں، اجازت کیسے دوں اللہ تعالیٰ، ایسا کر تو میرے دل میں کچھ ایسی چیز ڈال دے کہ جس سے میں وہی کروں جو تیرا فرمان ہے، سمجھ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا کہ ایسا کرو، ان کو ایسا سبق دو لمبا، بہت بڑا سبق ان کو یاد کرنے کے لیے دو۔ انہوں نے کہا کہ بہت عمر چھوٹی ہے، سبق بہت بڑا، اور شرط رکھ دی کہ اے بچے اگر یہ سبق تم رات تک یاد کر لو گے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا، اور جانتے بوجھتے سبق اتنا لمبا دیا کہ یاد ہونے کے قابل نہیں تھا۔ بچے نے سبق دیکھا، سمجھ گئے کہ شاید اس لیے مجھے بڑا سبق دیا گیا ہے، مشکل ہے اتنا یاد کرنا ایک ہی دن میں، لیکن پھر وہ بھی تو وہی کم نہیں تھے، ولی تو ماتذات پیدا ہوتے، اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار اگر یہ یاد نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا، میں اپنی امی سے ملنے نہیں جا سکوں گا، بس اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی بھی دعا سن لی،
اللہ بڑا کریم ہے، جب تڑپ کے دعا مانگو نا تو اس کی وہ ہر تڑپنے والے کی دعا عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بچہ اپنی ماں سے ملنے کا بےتاب ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سبق انہیں یاد کرا دیا۔ اب شام کو پہنچے اپنے استاد کے بعد حضرت سبق سن لیجئے۔ حضرت کو لگا کیا سنائے گا یہ پورا سبق یاد ہو گیا؟ کہا ہاں سن لیجئے۔ سنا ہے تو ایک دوسرا یاد سنا دیا پورا کا پورا۔ سبحان اللہ، حضرت سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے اور یہ اب تو مجھے اجازت دینا ہی پڑے گا۔ حضرت نے کیا کیا کہ کہا کہ اچھا جاؤ اپنی امی سے مل کر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب نکلے دوڑ لگاتے گئے اپنے گھر کے دروازے پر۔ جیسے گھر پہ پہنچے ایک دل میں تڑپ تھی، امی کے پاس جاؤں گا، ادھر سے پکاروں گا، ادھر چھپ جاؤں گا، ادھر گلے میں باہر ڈال دوں گا، ایسا اپنی امی کو پیار کروں گا، اپنی امی سے لپٹ جاؤں گا۔ پورے سپنے دیکھتے ہوئے، پوری خواب و خیالوں میں، بڑی محبت کے عالم میں ایک بیٹا اپنی ماں سے ملنے کے لیے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ دوڑنے کے بعد پہنچے تو گھر کا دروازہ بند ملا۔ گھر کا دروازہ بند تھا، باہر سے آواز لگائی امی، تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہا میں آپ کا بیٹا بایزید بستامی، بایزید میں آپ کا بیٹا بایزید۔ اندر سے آواز آئی یہ میرا بایزید نہیں ہے۔ اندر سے آواز آئی یہ میرا بایزید نہیں ہے، میرا بایزید تو کوئی اور ہے جو اللہ کے عبادت کرنے، اللہ کا علم سیکھنے گیا ہے۔ یہ میرا بایزید نہیں ہے، دروازہ نہیں کھلے گا، واپس لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے میری امی کچھ اور چاہتی ہے۔ سوچو اس ننھے سے بیٹے کے دل میں کیا گزری ہوں گی کہ ماں کے قریب جا کے بھی ماں نے ملنے سے منع کر دیا، دیدار بھی نہیں کرایا، دروازہ بھی نہیں کھولا، کہا واپس لوٹ جاؤ، یہ تم میرے بایزید نہیں ہو، بایزید کو تو میں مدرسے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ واپس لوٹے، تھکے ہارے تھے۔ استاد سمجھ گئے، استاد نے پوچھا اپنی امی سے مل کے آئے ہو پھر بھی رو رہے ہو؟ پورا حال اپنے استاد کو سنا دیا کہ اب مجھے صرف پڑھنا ہے، میری امی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، میری امی چاہتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تو اب وہی کرنا ہے۔ پھر جو رکے تو 16 سال مل گئے۔ کتنے سال؟ 16 سال امی کے دروازے کی جانب دیکھا نہیں، رخ دیکھا نہیں، ادھر گزرے نہیں، ادھر گئے نہیں۔ 22 سال کی عمر ہو گئی۔ 22 سال میں جب مکمل علم، فقہ، حدیثیں، حفظ، اس سب پہ مہارت حاصل ہو گئی، خوب طریقے سے علم دین سے ماہر ہو گئے، بڑے عالم دین بن گئے، اللہ کی نظر میں وہ ولی کب بنتے ہیں؟ جب تک آقا کی نظر عنایت نہ ہوتے۔ ایک دن اچانک ان کے استاد کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سنو، جو تمہارے مدرسے میں یہ نوجوان ہے نا، یہ اللہ کے یہاں بڑے بلند مقام پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں گئے، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ہمارا پیغام پہنچا دو۔ پیغام پہنچا دے، دیکھے کہ تہجد میں وہ نوجوان نماز میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات سنائی تو قدموں میں گر کے اپنے استاد کے قدم بوسی کی، اور پھر کہا کہ جب اللہ کی جانب سے پروانہ مل گیا مجھ کو، یہ ولی بن کے آیا، اللہ کا سرکار نے بتا دی ہے، بشارت دی، تو پھر اب اپنی امی کے یہاں جا کے بتانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت پھر 16 سال بعد 22 سال کا نوجوان اپنی والدہ سے ملنے چلا۔ جب والدہ سے ملنے گئے تو ایک روایت میں ہے کہ باہر کھڑے ہوئے انتظار کرنے لگے کہ ابھی میری امی آرام کر رہی ہے۔ جیسی نالی میں سے پانی آتا دکھا کہ تہجد کے وقت میں وضو کا پانی جب آنے لگا تو سمجھ گئے کہ میری امی کیا نماز کے لیے اٹھ گئی ہے۔ تب دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا امی آپ کا بایزید۔ فوراً دروازہ کھلا، ماں نے گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا اور کہا ہاں بایزید، یہی میرا بایزید ہے، یہ میرا بیٹا ہے،
جس کو میں جیسا بننا نہ چاہتی تھی وہ بن کر آیا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، ماں ایسی ہو تو باعزت مستعمیر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتی ہے۔ ماں کو بہت قربانی دینا پڑتا ہے، اور ماں کی قربانی، اور بچہ ماں کی اطاعت کرے تب جا کے، اگر وہ نہیں سنتے ماں کی بات تو بنتے باعزت، اگر نہیں سنتے تو بنتے بھائی بھاگ جاتے مدرسے سے۔ لیکن ماں کی محبت ہوگی تو اطاعت ضروری ہے، ماں سے محبت ہے تو اطاعت ضروری ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، حضرت 4 امام برحق سب جانتے ہیں نا، 4 امام ہیں نا، کون کون سے؟ ہم کون؟ امام مالک، امام حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ۔ ہم کون ہیں؟ حنفی۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ایک امام شافعی جو ہے، امام شافعی کی بات بتاؤں کہ امام شافعی کا بھی سیم اسی طریقے سے قصہ ہے کہ امام شافعی کی والدہ نے آپ کو مدرسے کے لیے، حدیث کی مہارت کے لیے، حدیث کا علم پہ پوری مہارت عالم بننے کے لیے کہاں بھیجا؟ مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے، کہ جاؤ آقا کی حدیث پاک پوری مکمل حدیثوں کا نور سینے میں بھر کے لے کر پڑھ کے آؤ، وہاں سے علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ جاتے جاتے امی کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ کی امی بھی بیوہ تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ 2 یمنی چادریں، کیا چیز؟ 2 یمنی چادریں ان کے پاس تھی، انہوں نے وہ اپنے بیٹے کے حوالے کی اور کہا کہ اے شافعی سنو، جاؤ یہ لے کر جاؤ، یہ تمہاری ماں کی جانب سے ایک تحفہ ہے، جب کبھی ضرورت ہوگی، اگر بہت ہی ضرورت پڑی تو اس کو بیچ کے تم اپنے آگے کی وہ کرنا، اور یہ لے کر جاؤ۔